السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ پھر مریم حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائے، اس لیے وہ بیت الحم میں چلی گئی۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم تھا اور بہت بڑا عابد شخص تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہیں تو اسے نہایت حیرت ہوئی۔ وہ جب چاہتا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے تو ان کی عبادت و تقوی، ان کا ہر وقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا تھا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو بری سمجھنا مشکل معلوم ہوتا۔ بالآخر اس نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا ہے۔ آپ اجازت دیجئے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی رفع ہو۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھی بات کہو۔ تو اس نے کہا کہ اے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر بیج کے اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج ہی کے پیدا کی، اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے؟ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا، میں یہ تو نہیں کہتا
بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام سے یوسف کا شبہ رفع ہو گیا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل کے سبب سے ضعیف ہو گئی تھی، اس لیے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت کے طور پر مسجد کی خدمت وہ سر انجام دینے لگا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائیں، ان تمام کی پہلی بار پیدائش اس نے اپنی قدرت کاملہ سے فرمائی، اور اس کے بعد جن مخلوقات کی افزائش منظور تھی، ان کی افزائش کے لیے ظاہری اسباب مقرر فرمائے، اور ان اسباب کے ذریعے مخلوقات کی افزائش ہوئی۔ نیز اسباب مقرر کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بعض مخلوقات کو ان کے ظاہری سبب کے بغیر پیدا فرمایا، جیسے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کائنات میں اشیاء کے پہلی بار وجود میں آنے سے متعلق یہ وہ معتدل نظریہ ہے جو عقل اور شریعت کے عین موافق ہے، جبکہ اس کے برعکس دہریوں کے نظریات عقل و نظر کے صریح مخالف ہیں کہ ان کے نظریات کی روح سے کسی شے کی کوئی ابتدا بنتی ہی نظر نہیں آتی۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزوں میں غور و فکر کرنا اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل تلاش کرنے کے لیے تحقیق اور جستجو کرنا بہت عمدہ کام ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت دلائل کے ساتھ معلوم ہوتی ہے، اور یوں کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی راہیں کھلتی ہیں، اور مسلمانوں کا اپنے رب تعالیٰ پر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، تو اس نے کہا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب درد کی بھی شدت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات بھی تھے کہ اگرچہ میں تو مطمئن ہوں مگر لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ چنانچہ اسی پریشانی کی شدت سے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی یا بھولی بسری ہو جاتی تاکہ یہ تمام معاملات پیش نہ آتے۔ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد کی شدت سے مرنے کی تمنا کی تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کرو، اللہ عز و جل نے آپ کے لیے آپ کے قریب ایک نہر بنا دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ کھجور کا درخت سرسبز ہو کر پھل لایا اور وہ پھل پختہ اور رسدار ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جاری کر دیا اور کھجور کا خشک درخت سرسبز ہو کر پھلدار ہو گیا۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ جس سوکھے تنے کے نیچے بیٹھی ہیں اسے اپنی طرف حرکت دیں تو اس سے آپ پر عمدہ اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمل کی حالت میں عورت کے لیے کھجور کھانا فائدہ مند ہے۔ کھجور میں آئرن بہت ہوتا ہے
جو بچے کی صحت و تندرستی میں بہت معاون ہوتا ہے۔ البتہ اس حالت میں کھجوریں اپنی طبعی حالت کو پیش نظر رکھ کر ہی کم یا زیادہ کھائی جائیں۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قدرت کاملہ کے کئی نظارے دکھا کر تسلی دی کہ دیکھو، جو ذات تیرے لیے خشک نہر سے پانی جاری کر سکتی ہے اور خشک درخت سے پکی ہوئی کھجوریں ظاہر کر سکتی ہے، وہ آئندہ بھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی۔ لہذا تم اپنے رب عز و جل کی کرامتوں، عنایتوں، شفقتوں پر نظر کرو اور غم و پریشانی کا اظہار مت کرو۔ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ آپ کھجوریں کھائیں اور پانی پئیں اور اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ آپ سے بچے کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو اشارے سے اسے کہہ دیں کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش رہنے کی نظر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں اور ان کا کلام مضبوط حجت ہو جس سے تہمت زائل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوقوف کے جواب میں خاموش رہنا اور منہ پھیر لینا چاہیے کہ جاہلوں کے جواب میں خاموشی ہی بہتر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کو افضل شخص کے حوالے کر دینا اولیٰ ہے۔ یاد رہے کہ پہلے زمانے میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے۔ البتہ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال یعنی سحری اور افطار کے بغیر مسلسل روزہ رکھنے اور چپ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان